السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عمران خان کا کھلا خط جنہوں نے آرمی چیف کے نام لکھا، جس کو جاننا پاکستانی قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس میں عمران خان نے 1 3 سے 3 شکار کیے۔ تو چلو اس کو پڑھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام تیسرا کھلا خط۔ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محبت وطن پاکستانی، مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطنی عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کرے۔ بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کارپرم ہیں۔ لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کرے، کیونکہ یہ صرف منحوس الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نمبر 1، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی چند سا قبل تک جن کی سر محل اور مے فیئر فلیٹس جیسے بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوائزر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں۔ نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا۔ جنرل باجوہ نے نیب کو کنٹرول کرتا تھا۔ ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کے اس عمل سے ملک کی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس فراڈ کے تانے بانے ملائے تو تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہے اور اس کا سارا نزلہ پوچھ پر گر رہا ہے۔ نمبر 2، جمہوریت کا خاتمہ۔ جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے۔ حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے۔ 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی۔ عدلیہ مسلسل جادوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہر حربہ آزمایا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن
کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی قوم نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو پام 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا، اور اس انتخابی فراڈ کو چھپانے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا۔ الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے فتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئی طریقے اپنائے گئے، میڈیا پر بدترین قدغنیں لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے۔ العرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق، آزادی رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے۔ ان سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کارفرما ہے۔ نمبر 3، ترجیحات کی غلط سمت۔ ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو ڈیپ سیکٹرل ریفارمز، بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نیا سرمایہ کاری لانا شامل ہے۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس اخلاقی مینڈیٹ ہو، اخلاقیات یعنی مورل اتھارٹی ہو۔ اصلاحات کرنا ان سے اقتدار لینے والے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی MNAs ہے، جعلی وزیر اعلیٰ اور جعلی صدر ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف ریزن آف ٹیرر، خوف اور ہراس پلانا کر کے اپنے تسلط کو برقرار رکھنا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے۔ IT کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیم اور سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے ہی تباہی کے دہانے پر کڑی معیشت کو مزید زد پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہمیں 26ویں ترامیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ انٹیلیجنس یونٹ کے یعنی ڈیموکریٹ انڈیکس سے آمرانہ استبان نظام کی جانب گامزن ہے۔ اس طرح ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسی کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنائیں گے۔ ہمارے افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناسور کا سامنا ہے۔ نمبر 4، ہنرمند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی۔ پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرونی ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرونی ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ نمبر 5، ملک میں انسانی حقوق کی پامالی۔ ملک میں ہر جانب پستائیت کا بازار گرم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت اور سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ جیسے سانحہ وقوع پذیر ہوا۔
8 फरवरी को एक बार फिर हमारे एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश में मुल्क भर में छापे मारकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सिलसिला अब तक जारी है। पंजाब पुलिस शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनकर बदमाशी पर उतर हुई है। वज़ीराबाद में पुलिस ने हमारे एक कारकुन का जनाजा तक नहीं पड़ने दिया। 9 मई और 26 नवंबर जैसे सानहात में रियासत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों पर भी कोई एक्शन नहीं होता है तो इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधे गोलियां चलाकर शहीद किया गया। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में 1 लाख से ज़ायद मरतबा शहरियों के घरों पर छापे मारे गए हैं। हमारे 20,000 से ज़ायद वर्कर और सपोर्टर को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हज़ारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। लोगों से सियासत करने का हक छीना गया। सिविलियंस को मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक का हाल है, अब पूरा मुल्क इसकी लपेट में है। मेरे केसेस के लिए पाकट जजेस भर्ती किए जा रहे हैं। मेरे वकला को जेल ट्रायल में जाने नहीं दिया जाता और सहाफ़ियों को भी अपनी मनमर्जी से अंदर भेजा जाता है। ये सब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है और जिसकी लाठी इसकी बेंस का कानून चल रहा है। लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। इस दलदल से जब तक पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मंदरज झेल बाला नुकात पर गौर व खोस और इनकी रोशनी में एस्टेब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसी को फौरी तब्दील करना है। वक्त की ज़रूरत है ताकि बतौर इदारा पोच की बदनामी का अमल रुक सके। मुल्की ख़जाना लूट कर बैरूनी मुल्क डेर लगाने वाले अशराफिया का क्या है, वो तो अगली भी परवाज़ से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निज़ाम और इसकी तो इकाइयाँ इस टोले को बचाने पर सिर्फ खरने की बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की ज़रूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। ज़ाती मफादात से बलातर होकर और अपनी गलतियों से सीख कर तमाम इक़दामात और पॉलिसीज़ को आईन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। सियासी और माशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती के लिए नागुज़री है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज कम हो और इस बढ़ती हुई खलीज को कम करने की ज़रूरत है। एक ही सूरत है और वो है फ़ौज का अपनी आईनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मतअय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना। और ये काम फ़ौज को ख़ुद करना होगा वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामत की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइन्स बन जाएंगे। हक की जीत होगी। तो ये था इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम तीसरा ख़त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वस्सलाम।